بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ معزز مرد و خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کا بہت مشکوری ہوں کہ آپ کا ظرف مکان یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو محبت کے ساتھ دیکھ کر سبق حاصل کرتے ہیں۔ کل کی ویڈیو کا ٹاپک تھا بسم اللہ کی شرح مع نکات۔ عالمانہ تفسیر کے ساتھ اس کی شرح ہوئی ہے، تو برائے کرم اگر آپ نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو تو آج ہی ملاحظہ کر لیں تاکہ آپ کو ایک سبق حاصل ہو۔ آج ہم خلیفہ اول کے متعلق گفتگو کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اس میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واقعی خلیفہ اول ہیں، اور آپ کے مدار، آپ کے کام، آپ کے مکارم اخلاق کے متعلق اس ویڈیو کے اندر ذکر ہے۔ ویڈیو آپ خود بخود آگے شیئر کرنے پر انشاءاللہ مجبور ہو جائیں گے۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، اور اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کا ذریعہ معاش کچھ یوں تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ابن ماجہ وغیرہ کے مطابق آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے سال سے پہلے تجارت کے لیے ملک شام کے شہر بصرا کی جانب سفر کیا تھا۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو صبح کو اپنے کندھوں پر کپڑوں کی گٹھڑی رکھ کر بازار کی طرف تجارت کے لیے نکلے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، بازار۔ انہوں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں حالانکہ آپ کو مسلمانوں کے معاملات کا والی بنا دیا گیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، پھر میں اپنے گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ ان دونوں نے کہا، ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ کے لیے ہر روز آدھی بکری کا تقرر کیا۔ آپ کا بیت المال سے یومیہ وظیفہ ایک پوری بکری تھا۔ پہلے آدھی بکری تھا، بعد میں بڑھا کر پوری بکری کر دیا گیا تھا۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ روزانہ صبح و شام اپنی مجلس کے حاضرین کو 2 پھیلے ہوئے بڑے پیالے کھانا کھلاتے تھے۔ آپ کا سالانہ وظیفہ 300 دینار تھا۔ نیز آپ کے وظیفے میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ آپ کے لیے 2 چادریں ہوں، جب وہ پرانی ہو جائیں تو آپ ان کی مثل اور 2 چادریں لے لیں، اور سفر کے لیے سواری کا جانور ہو، اور آپ کے گھر والوں کو اتنا خرچ دیا جائے جتنا خلیفہ بننے سے پہلے آپ ان پر خرچ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو اس خرچے کا حساب لگایا گیا جو آپ نے بیت المال سے لیا تھا، اور جتنا خرچ لیا تھا اس سے زیادہ مال بیت المال میں جمع بھی کروا دیا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے خلیفہ بننے کے وقت سے میرے مال میں جس قدر اضافہ ہوا ہے اسے میرے بعد والے خلیفہ کے پاس بھیج دینا۔ چنانچہ آپ کے وصال کے بعد ہم نے غور کیا تو اضافہ شدہ مال میں ایک غلام تھا جو بچوں کو اٹھاتا تھا، اور ایک اونٹ تھا جس سے باغ میں پانی دیا جاتا تھا۔ ہم نے وہ دونوں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے،
تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہماری آج کی ویڈیو سے درس حاصل ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر امانت، دیانت اور پرہیزگاری کے کتنے حامل تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی خلیفہ بن کر ایسے بسر کی جیسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات وہ براہ راست لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مبارک مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ عزیزان محترم، اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پسند آنے کی صورت میں لائک دیجئے، کمنٹ کیجئے، آگے شیئر کر دیجئے۔ کچھ بھی نہ کیجئے تو پھر میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔